السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب غزوۃ فتح مکہ یعنی غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے ابواب چل رہے ہیں۔ آج غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے آخری حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عاصم عن ابی عثمان قال حدثني مجاشع قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم باخی بعد الفتح فقلت یا رسول اللہ جئتك باخی لتبايعه على الهجرة قال ذهب اهل الهجرة بما فيها فقلت على اي شيء تبايعه قال ابايعه على الاسلام والايمان والجهاد فلقيت معبدا بعد وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع۔ یہ مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو لے کر کے فتح مکہ کے بعد، اور ان کے بھائی کا نام مجالد ہے۔ مجاشع کے وزن پر مجالد ان کے بھائی کا نام ہے۔ تو مجاشع اپنے بھائی مجالد کو لے گئے اللہ کے رسول کے پاس فتح مکہ کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بھائی کو لایا ہوں تاکہ آپ اس سے بیعت کریں ہجرت پر، یعنی یہ ہمارا بھائی ہجرت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ذهب اهل الهجرة بما فيها، لے گئے ہجرت والے جو کچھ ہجرت کا ثواب ہے، یا چلے گئے ہجرت والے اس چیز کو لے کر جو ہجرت میں ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہے، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک مکہ دار الحرب تھا یا دار الکفر تھا اور مدینہ دار الاسلام تھا۔ تو فتح مکہ سے پہلے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ مکہ یا مضافات مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینہ پہنچ جائیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب تو ہجرت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کس چیز پر بیعت کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں بیعت کروں گا ان سے اسلام اور ایمان پر، جہاد پر۔ یہ میری ملاقات معبد سے ہوئی اس کے بعد، اور وہ ان دونوں میں سب سے بڑے تھے۔ میں نے پوچھا، فقال صدق مجاشع، یعنی مجاشع نے صحیح کہا ہے۔ اور یہی روایت آگے آ رہی ہے۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا الفضیل بن سلیمان قال حدثنا عاصم عن ابی عثمان النہدی عن مجاشع بن مسعود انطلقت بأبی معبد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبایعہ علی الہجرہ قال مضت الہجرۃ لأہلها ابایعہ علی الاسلام والجہاد فلقیت ابا معبد فسالته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن ابی عثمان عن مجاشع انه جاء باخیہ مجالد۔ اس میں اور بعض تفصیلات ہیں۔ یہ مجاشع بن مسعود کہتے ہیں کہ میں گیا ابو معبد کے ساتھ، پچھلی روایت میں ان کا نام معبد آیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف، تاکہ آپ ان سے بیعت کریں ہجرت پر۔
تو آپ نے کہا کہ مضت الہجرت لأہلہا، یعنی ہجرت والوں کے لیے ہجرت چلی گئی، میں ان سے بیعت کروں گا اسلام اور جہاد پر۔ میری ملاقات ابو معبد سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، کہا کہ مجاشع نے صحیح کہا ہے۔ خالد کہتے ہیں ابو عثمان سے روایت کرتے ہوئے وہ مجاشع سے، انہ جاء باخیہ مجالد، وہ اپنے بھائی مجالد کو ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ یہاں ایک بات میں طلبہ کو بتا دوں کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہ گئی ہے، ولیکن بقیت الہجرت من دار الحرب الی دار الاسلام حتی الآن، لیکن اب بھی اگر کسی علاقے کے مسلمان دارالحرب میں رہتے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں۔ اسی طرح سے جیسے ہم لوگ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہندوستان کے جس علاقے میں ہندوؤں کی کثرت ہو، ہندوؤں کی زیادتی ہو اور ہندو ظلم کر رہے ہوں اور وہاں مسلمانوں کو زندہ رہنا یا زندگی گزارنا مشکل ہو، تو ایسے ماحول میں بھی ضروری ہے کہ مسلمان اس علاقے سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ تو اس طرح کی ہجرت باقی ہے، لیکن مکہ اور مکہ کے اطراف سے ہجرت کر کے مدینہ جانا یہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی بشر عن مجاہد قلت لابن عمر رضی اللہ عنہما انی اريد ان اهاجر الى الشام قال لا ہجرت ولكن جہاد فانطلق فعارض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت۔ یہ ابو بشر روایت کرتے ہیں مجاہد سے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کروں شام کی طرف، تو ابن عمر نے کہا کہ لا ہجرت، یعنی مطلب لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ جو لوگ مکہ میں رہ رہے ہیں، مکہ کے آس پاس یہیں رہ جائے وہ، اس لیے کہ اب تو مکہ دارالاسلام ہو گیا ہے، لیکن جہاد ہے، تو تم جاؤ فارض نفس کا، یعنی اپنے آپ کو پیش کرو جہاد کے لیے، جہاد میں شرکت کرو۔ فَإِن وَجَدْتَ شَيْئًا، یعنی فَإِن وَجَدْتَ شَيْئًا مِنَ الْجِهَادِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، اگر پاؤ تم کچھ جہاد اور جہاد پر قدرت تو ٹھیک، یہی مقصود ہے، وہ نہ لوٹانا۔ تو یہ ابن عمر کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے کی روایت ہے وقال النضر اخبرنا شعبہ قال اخبرنا ابو بشر سمعت مجاہدا قلت لابن عمر فقال لا ہجرت اليوم اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی اب ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کا مطلب وہی ہے کہ لا ہجرت من مکہ الی المدینہ، اب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ولیکن بقیت الہجرہ من دار الحرب الی دار الاسلام حتی الآن، اب بھی دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت باقی ہے۔ اور آگے کی روایت ہے یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن یزید قال حدثنا یحیی بن حمزہ قال حدثنی ابو عمرو الاوزاعی عن عبدۃ بن ابی لبابہ عن مجاہد بن جبر المکی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ بعض شوافے نے اس جملے کا ایک تفریحی ترجمہ کیا ہے کہ لا ہجرت الی کتاب بعد فتح الباری، یعنی فتح الباری کے بعد اب کسی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تفریحی قسم کا ترجمہ ہے۔ آگے کی روایت دیکھیے قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن یزید قال حدثنا یحیی بن حمزہ قال حدثنی الاوزاعی عن عطاء ابن ابی رباح قال زرت عائشة مع عبید بن عمیر
سألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاده نیت. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تھوڑی اور تفصیل ہے. جو روایت ابھی گزری ہے یہ ابو رباح کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ کی زیارت کی، عائشہ سے ملاقات کی عبید بن عمیر کے ساتھ. تو عبید بن عمیر نے عائشہ سے پوچھا ہجرت کے بارے میں. اصل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ دینی مسائل پوچھتے تھے، اور مردوں میں سب سے زیادہ مرویات ابو ہریرہ کی ہیں، اور عورتوں میں سب سے زیادہ روایات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. تو عبید بن عمیر نے پوچھا ہجرت کے بارے میں، تو عائشہ نے کتنا معقول جواب دیا. عائشہ نے کہا کہ اب ہجرت نہیں ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد ایک زمانہ تھا کہ کوئی مومن ان میں سے کوئی شخص بھاگتا تھا اپنے دین کو لے کر کے اللہ اور رسول کی طرف، اس اندیشہ سے کہ اس کو فتنے میں نہ ڈال دیا جائے. لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، لہذا مومن اپنے رب کی عبادت کرے جہاں چاہے. البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اس لیے کہ جہاد و نیت کا سلسلہ تو قیامت تک رہے گا. یہاں بھی وہی مطلب ہے جو عائشہ نے بتایا کہ مکہ اور مکہ کے آس پاس سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد. اور غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے آخری روایت ہے. قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرني حسن بن مسلم عن مجاہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام يوم الفتح فقال ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرام اللہ الى یوم القیامہ لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی ولم تحلل لی قط الا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يوزد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب الا الاسخر يا رسول الله فانه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال الا الاسخر فانه حلال. وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم عن اكرمه عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا رواه ابو هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حسین بن مسلم روایت کرتے مجاہد سے. اچھا، مجاہد چونکہ تابعی ہے، اس لیے امام بخاری نے آگے اس روایت کو متصل اور مرفوع بتانے کے لیے آخر میں ذکر کر دیا ہے. تو مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے فتح مکہ کے دن اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے اسی دن سے جب سے اس میں آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، لہذا وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک. لم تحل لأحد قبلی، اور وہ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ حلال نہیں کیا گیا ہے. یعنی اسلام کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آپ کے لیے حلال کر دیا تھا. ولا تحل لأحد بعدی، حلال نہیں ہے میرے بعد کسی کے لیے. ولم تحلل لی قط، اور میرے لیے بھی کبھی مکہ حلال نہیں ہوا مگر ساعۃ من الدہر، یعنی زمانے میں 1 گھنٹہ کے لیے. آپ نے فرمایا یہ جیسے مکہ جو حرم ہے ایسے مدینہ حرم ہے. تو حرم کے آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے، یہ چند چیزیں ہیں. لا ينفر صيدها، اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے. جیسے مکہ کی حدود حرم میں اگر کوئی شکار دکھائی دے، آدمی اس کو چھیڑے نہیں، اس کو بھگائے نہیں، تو
اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس کے شکار کو نہ چھیڑا جائے، ولا یوزد شجرھا، اس کا درخت نہ کاٹا جائے. یہ عضدہ یا عضد و عضدن باب ضربہ سے آتا ہے کاٹنا، اس کا درخت نہ کاٹا جائے. ولا یختلا خلاہا، لا یختلا معنی بھی لا یختو کے ہیں، اور خلا کے معنی کلعن. لا یختلا خلاہا لا یقطع کلعھا، یعنی اس کا گھاس نہ کاٹا جائے. تو گویا حدود حرم میں شکار کو برنگختہ کرنا، درخت کو کاٹنا یا گھاس کو کاٹنا صحیح نہیں ہے. اور ایک آخری چیز، ولا تحل لقطتها الا لمنشد، منشد معنی معلن، اعلان کرنے والا، اس کا لقطہ حلال نہیں ہے مگر اعلان کرنے والے کے لیے. یعنی حدود حرم میں اگر کوئی گرا پڑا سامان ملے، لقطہ معنی گرا پڑا سامان، تو اس کا لقطہ حلال نہیں ہے مگر اعلان کرنے والے کے لیے. اگر کوئی شخص اعلان کرنے والا ہو تو وہ لقطہ اٹھا سکتا ہے تاکہ اعلان کرے ورنہ چھوڑ دے. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ حدود حرم میں گھاس درخت وغیرہ نہ کاٹا جائے، تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے رسول اذخر کو مستثنیٰ کر دیجیے. اذخر یہ مونچھ کی طرح ایک گھاس ہے اور اس کا استعمال لوہار کرتے تھے یا گھروں میں استعمال ہوتا تھا جلانے کی ایندھن کے لیے. تو فإنه لا بد منه للقین، قین مانے لوہار، ضروری ہے وہ لوہار اور گھروں کے لیے. آپ خاموش رہے، پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے الا الاسخر، ٹھیک ہے اسخر کاٹ سکتے ہو وہ حلال ہے. تو یہ مجاہد نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ آگے ایک سند ذکر کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بے نہیں نقل کی ہے. وعن ابن جریج اخبرنی عبد الکریم عن اکرمہ عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا رواہ ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ روایت گویا یہ متصل ہے اور یہ مرفوع بھی ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے تاکہ یہ روایت، پہلی روایت تو مرسل ہے، اس لیے کہ کوئی تابعی کہے کہ اللہ کے رسول روایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، تو تابعی اگر کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو روایت مرسل مانی جاتی ہے. یہ روایت مرسل ہے اور امام بخاری نے کتاب الحج اور جہاد میں اس کو متصل ذکر کیا ہے، ان مجاہد ان طاووس ان ابن عباس. اور اسی طرح سے ابن ابی شیبہ نے اس کو متصل ذکر کیا ہے. یہ یزید بن ابی زیاد ان مجاہد ان ابن عباس. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہی بتانے کے لیے کہ یہ مرسل روایت متصل ہے، مرفوع ہے، اس لیے ابن جریج کی سند سے یہ روایت نقل کر دی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ کتاب المغازی میں غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے ابواب کا خاتمہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر غزوہ فتح مکہ کے مان بعد اور دو غزوات پیش آئے ہیں، غزوہ حنین، غزوہ طائف. تو انشاءاللہ غزوہ حنین، غزوہ طائف کا تذکرہ بعد میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.